الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان كف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض مضبعثني إلى آخره وكما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان من، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا پروگرام جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک اہم عنوان جو آج کل ہمارے ماحول میں پایا جاتا ہے، کسی کو کسی چھوٹے گناہ پہ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کافر ہو گیا. یعنی کسی گناہ کی وجہ سے مسلمان کو کافر کہنا ناجائز ہے، اور کسی نیک عمل کرنے کی وجہ سے کسی غیر مسلم کو مومن کہنا یہ بھی ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ تین باتیں اسلام میں داخل ہیں. سب سے اول فرمایا الکف عمن قال لا الہ الا اللہ. فرمایا جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں اگر اس سے کوئی گناہ صادر ہو جائے، کوئی اگر غیر عمل صادر ہو جائے، فرمایا اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہنا. فرمایا لا تکفروا بذنب، نہیں کافر بناتا اس کو کوئی گناہ، ولا تخرج من الاسلام، نہ نکل جاتا ہے اسلام سے، نہ وہ گناہ اس کو نکالتا ہے اسلام سے. پھر فرمایا بعمل الجہاد، اور جہاد اسلام کا ایک اصول ہے. فرمایا جہاد قیامت تک جاری ہوگا، ماضین، فرمایا قیامت تک جاری ہوگا. اور فرمایا کہ آخر میں دجال آئے گا، اس کے ساتھ بھی ایسا شخص جنگ کے لیے ہوگا. ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار. فرمایا کہ آخر میں دجال آئے گا اور اس کے ساتھ بھی لڑنے والا ایک مومن مسلمان ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان من، اس حدیث میں لفظ ذنب آیا ہے جو متواتر حدیث میں ہے، یعنی کہ صریحاً حیرت ایک متواتر دین کے لیے منکرین کو اس حدیث سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کی تشریح ہے، کسی کافر کو بھی اگر مومن نہیں کہہ سکتے کسی اچھے عمل کی وجہ سے، جب تک وہ توحید اس سے صراحتاً اس سے ثابت نہ ہو، توحید کا اقرار نہ کرے. اور کسی مسلمان کو بھی اس وقت تک کافر نہیں کہہ سکتے جب سے صراحتاً اس سے کوئی کفری الفاظات نکل جائیں، ثابت ہو اس نے کفری الفاظات کہے، اس وقت اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چلو بھائی فلاں کافر ہے، چلو بھائی فلاں کافر ہے، اس چھوٹے چھوٹے باتوں پہ چلو کیا جھوٹا کھیلتا ہے اس کو کافر کہہ دو، اس نے شراب پی یہ کافر ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی کہ مسلم کذاب مدعی اسلام تھا، بلکہ کسی حد تک آپ کی رسالت کا بھی متعارف تھا، یعنی مانتا تھا، مگر اسلام کی تاریخ میں اس حدیث کی وجہ سے اس کو مسلمان سمجھا گیا. ہاں جی، کیا جن لوگوں نے صرف ایک زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اگرچہ وہ اہل قبلہ تھے، مسلمان تھے، انکار کیا تو صدیق اکبر نے ان سے بھی جہاد کیا تھا. اور مسلم کذاب نے جب انکار کیا اس کی صراحتاً اس کی کفر ظاہر ہو گئی. شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے اسے الفاظات کہے تھے،
جو سراسر اس کی کفر ظاہر ہوگی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی شخص مکہ اور مدینہ میں کوئی نہ رہے، چلو مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو روکتے نہیں، ہاتھ نہیں جوڑتے، حضرت صدیق اکبر بھی اسی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ مدینے میں رہے۔ عزیزان من میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پہ فتویٰ نہ لگایا کرے کہ فلاں کافر فلاں کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی پہچان عطا فرمائے، زندگی باقی ولا قد باقی وما توفیقی الا باللہ۔